بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ جی بردر، اگر آپ فرما رہے ہیں تو آپ ٹھیک فرما رہے ہوں گے۔ جو گروپوں میں جو چیز شیئر ہوئی اس کے مطابق وہ کل اسلام آباد سرینا میں تھا اور بہت ساری اللہ کی مخلوق وہاں پہ گئی، لیکن وہ ہاتھ کسی کے نہیں آیا۔ پھر میرے ایک انتہائی رسپیکٹیبل اور بڑے ریلائبل دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ F10 اسلام آباد کی آ رہی ہے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، تو بھائی جیسے میں نے باقیوں کو کچھ نہیں کہا، سیم میں آپ کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ فرما رہے ہیں تو وہ یقیناً انگلینڈ میں بیٹھا ہوگا، چونکہ وہ پھر سیف الرحمان نیازی نہ ہوا، وہ پھر کوئی چھلاوا ہو گیا کہ وہ 1 سیکنڈ میں کراچی ہوتا ہے، اگلے منٹ میں وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، پھر وہ 1 منٹ میں سرینا میں موجود ہوتا ہے، پھر وہ F10 میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ انگلینڈ میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو بس وہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ بڑے لوگ خجل خوار ہوئے ہیں۔ وہ ایک IB چیف صاحب نے جو ایک لوکیشن دی تھی اس پہ کافی لوگ گئے بیچارے اور خجل خوار ہو کے ہی واپس آئے ہیں، سرینا سے بھی خجل خوار ہی ہو کے واپس آئے ہیں۔ اب انگلینڈ والوں کی دوڑیں لگوا دیں کہ وہ انگلینڈ کی گلیوں میں جو ہے نا وہ اس کو تلاش کرنا شروع کر دیں، تے بس اے موج میلہ اے مستی یہ لائی رکھو گروپاں وچ تاکہ اصل گل دے تے کوئی بندہ کوئی گل ہی نہ کر سکے۔ اور رہی بات توصیف عامر صاحب کی اور سیف الرحمان نیازی صاحب کی، کوئی نہیں، انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ٹرائل شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا، دونوں کی جب سٹیٹمنٹ آ جائے گی تو سب پتہ چل جائے گا۔ باقی جو باتیں میں نے کی ہیں، میں نے تو پچھلے سال بھی ویڈیو میں بتائی تھی، اگر آپ میری پچھلے سال کی نومبر کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں جس میں نے خلائی مخلوق کا ذکر کیا تھا، اور اس وقت بھی ان تمام کی تصویریں ہر چیز میں نے دی تھی، کوئی آج کوئی نئی بات میں نے نہیں کی ہے۔ اور میں آج بھی جو کہہ رہا ہوں، میری کوئی ایک چیز آپ ہی مجھے جواب دے دیں یا آپ توصیف عامر صاحب سے پوچھ لیجیے گا، کبھی ان کی اور میری کوئی میل ملاقات بھی ہے، ان کی کوئی میری دوستی یا خدا نہ کرے کوئی دشمنی ہے، کوئی ذاتی کوئی اس طریقے کی ہے؟ میں تو وہ بات کی ہے جو مجھے بتائی گئی، جو مجھے دکھائی گئی کہ یہ پروجیکٹس، یہ اتنے اربوں کے پروجیکٹس یہ ان کے ہینڈ اوور تھے۔ کوئی ایک پروجیکٹ ایسا نہیں تھا کہ جس میں ان کا رشتہ دار، ان کا قریبی عزیز جنرل مینیجر سے نیچے ہو، ساری چیزیں ان کی کسٹڈی میں تھی۔ اب وہ اگر فرماتے ہیں کہ جی میں نے تو سارا کچھ دے دیا سیف الرحمان نیازی کو، تو ان کے پاس اس چیز کے ثبوت بھی ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جاوید خان جیسا بندہ، شاہ فیصل جیسا بندہ اور اسما جیسی بندی بغیر ثبوتوں کے تو نہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے نا۔ جب ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم تو سیف الرحمان نیازی کو ہی جانتے ہیں، حالانکہ ریفرنس میں وہ پیسے انہوں نے کس سے لینے ہیں؟ جس کے لیے نیب نمائندگی کر رہی ہے نا متاثرین کی، نیب نے نامزد کیا ہے نا، کچھ دیکھ کے ہی کیا ہوگا، لیکن ادھر سے آنکھیں بند ہیں نہ، ادھر نہیں جانا ہے۔ تو بھائی گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ میں نے جو بھی سٹیٹمنٹ دی، وہ مجھے جو بتایا گیا، جو مجھے دکھایا گیا، میں اپنی سٹیٹمنٹ پہ آج بھی قائم ہوں۔ ہاں سیف الرحمان خان نیازی اس چیز کو ریجیکٹ کر دے، وہ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، پھر میں ایویڈنس بھی شیئر کروں گا۔ میں کچی بات ہرگز نہیں کیا کرتا، یہ یقیناً میرے دشمنوں کو بھی پتا ہے۔ میں اگر کرتا ہوتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی سالڈ گراؤنڈ ہوتی ہے۔ رہی بات سیکیور انیکس کا کیا ہوا، تو میری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں، انشاءاللہ میں اس میں ڈیٹیلڈ بات کروں گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، باقی باتیں انشاءاللہ اس کے اندر میں ضرور شیئر کروں گا، ڈونٹ یو وری، آہستہ آہستہ
ذرا تسلی کے ساتھ نا، ذرا ریئیکشن میں ذرا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون کون کس کی جیب میں ہے، کون کون کس کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، کون کس کے کہنے پہ کس حد تک جا سکتا ہے. اور یہ گالیاں، یہ خسروں والے تانے، طنز، بدوائیں، یہ سب کو پتا ہے یہ کہاں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور اوپر ایک ذات ایسی بیٹھی ہوئی جو دلوں کا حال سب سے بہتر جانتی ہے اور مکافات کا عمل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. جب دوسروں پہ پتھر پھینکے جاتے ہیں نا شیشے کے گھر میں بیٹھ کے، تو جب اپنے شیشے کے گھر پہ ایک کنکر بھی بجتا ہے نا تو پھر اس وقت باں باں ہوتی ہے، پھر ہمت نہیں ہوتی، پھر برداشت جواب دے جاتی ہے. لیکن بس وہ رب کی ذات بھی تو ہے نا، اس نے آخر اس دنیا میں بھی تو کچھ دکھانا ہی ہوتا ہے نا. تو خیر باقی انشاءاللہ جو سیکیورٹی نیکسٹ سے ریلیٹڈ انشاءاللہ یو ول سی مائی ویڈیو ویری سون. میں اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا کہ انفیکٹ ہوا کیا اور اس کے ذمہ داران کون کون لوگ ہو سکتے ہیں. میں ہر چیز سامنے رکھوں گا، کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا. سر دست میں صرف ایک چیز جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ مجھے یہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ جج صاحب آ جائیں اور فرد جرم اگر عائد ہو جاتی ہے تو کم از کم جو لوگ اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ نہ ہمیں نیب کا پتہ ہے، نہ ہمیں قانون کا پتہ ہے، نہ ہمیں عدالت کا پتہ ہے، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیس رائٹ ڈائریکشن میں لڑا کیسے جاتا ہے. جو اس میں نامزد ملزمان ہیں، اگر ان کی بریت پہ اگر آنکھیں آپ بند کر لیں گے تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے کل کو؟ پھر ان لاکھوں لوگوں کو اپنی شکل کیا دکھانی ہے؟ ادھر لینے کیا گئے تھے؟ پھر یہ سارا شور شرابہ اللہ گلا، ہر دفعہ مسجدوں میں اعلان کہ چلو چلو جناب نیب کورٹ چلو. تو میں نے تو صرف ان کی ایک ہیلپ کی ہے، صرف رستہ دکھایا ان کو کہ بھائی اگر کیس لڑنا ہے تو اس طریقے سے لڑو تو کوئی فائدہ بھی ہوگا. باقی وہ ان کی مرضی ہے، وہ میری بات کو مانے یا نہ مانے. نہیں مانی تو پھر لکھ کے رکھ لیں، اے ڈے ول کم، اے ٹائم ول کم. راجہ راز ان کو یاد بہت آئے گا. تھینک یو ویری مچ.